وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام 541 نمبر درس ہے، 33-34 آیات ہیں، اور آج کا موضوع کیا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلا رہے ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ فرمائے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، پروردگار کی قسم بالکل برحق ہے. خدا فرمائے گا اب کفر کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے عذاب کے مزے چکھو. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. جن لوگوں نے خدا کے روبرو کھڑے ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آ گئے، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت ناگہاں موجود ہوگی تو بول اٹھیں گے کہ ہائے اس تقصیر پر افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، اور وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. دیکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے، اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے، یعنی ان کے لیے جو خدا سے ڈرتے ہیں. کیا تم سمجھتے نہیں؟ سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 33. لفظی ترجمہ قد نعلم، ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذی، کہ تمہیں یہ باتیں، ان لوگوں کی باتیں تمہیں غم میں ڈالتی ہیں. یقولون، جو یہ کہتے ہیں، فإنہم لا یکذبونک، بے شک یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن ظالم جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ آیات کا انکار کرتے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً جھٹلایا گیا ہے
بہت سے رسولوں کو آپ سے پہلے بھی، فصبروا علی ما کذبوا، انہوں نے صبر کیا کہ جو وہ جھٹلائے گئے، وأوذوا، اور ان کو تکلیفیں دی گئیں، ایذا دی گئی، حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو آ پہنچی، بلا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ کے فیصلے کوئی نہیں بدل سکتا، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ کے پاس انبیاء کے حالات پہنچے ہیں، مرسلین پیغمبروں کے حالات آپ تک پہنچے ہیں۔ سامعین کرام، مضمون وہی ہے۔ دیکھیں، ایک بات یعنی آپ نوٹ کریں کہ پیغمبر کی جو دعوت ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے اور پیغمبر کیوں آتا ہے؟ دراصل اگر انسان کو اپنے مقصد وجود کا پتہ نہ چلے، مقصد حیات کا پتہ نہ چلے، اور یہ بے مقصد زندگی گزار دے، تو یہ تو پھر اپنے ہوش و حواس اور عقل سے کام، یعنی اس کا جو اپنا عقل ہے وہ تو اس کو سیدھی راہ نہیں دکھاتی۔ اللہ کا راستہ، مقصود حیات، یہ ہمیں عقل نہیں بتاتی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے پیغمبروں کے ذریعے۔ تو پیغمبر آتے ہیں انسان کو ناکامی سے بچانے کے لیے۔ اگر انسان اپنے مقصد حیات پر ایمان نہ لائے اور اللہ کی طرف رخ نہ کرے تو اس کا رخ پھر ظاہر ہے کہ دنیا کی طرف ہوگا، اور یہ پھر نقصان میں ہو جائے گا۔ پیغمبر کی دعوت کا خلاصہ جو ہے وہ توحید ہے، اور توحید کی بنا جو ہے پھر رسالت اور آخرت ہے، اور آخرت بجائے خود ایک بہت بڑا مدعا ہے جس کو ماننا انسان کے لیے ازحد ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ آخرت سے انکار کرے گا عملی طور پہ یا قولی طور پہ تو پھر اس کی زندگی دنیا تک محدود ہو جائے گی، اور پھر اس کی زندگی ایک کھیل تماشا، یعنی بے مقصد لہو و لعب میں یہ زندگی گزار دے گا، جس طرح کہ آج ہو رہا ہے۔ سامعین اکرام، تو پیغمبر تو آتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر ہدایت قبول نہ کرے تو یہ جہنم میں جائے گا اور ناکام ہوگا اور نقصان میں جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ پیغمبر پھر دیکھتا ہے کہ بھئی یہ لوگ اگر ان کی بات نہ مانیں تو غم تو ہوتا ہے، کیونکہ نرمی اور رفق، جو نرمی سے یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا نا، جس میں نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ساری بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا، او کما قال، ایسی آیت کا مفہوم حدیث ہے۔ رفق، نرم خوئی، نرم دلی، اور انسان ہی کیا جو نرم دل نہ ہو اور دوسروں کے لیے اس کا دل نہ دکھے جو نقصان میں ہو۔ آپ دیکھ لیں جانور بھی بعض اوقات تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہم ان کی تکلیف کو رفع کرتے ہیں اور ان پہ دل دکھتا ہے۔ تو یہ دل دکھنا یہاں جو ہے نا، لَيَحْزُنُكَ الَّذِي إِنَّهُ لَيَحْزُنُ، آپ کو رنجیدہ کر دیتی ہیں۔ اور پیغمبر تو آتا ہے سامنے کرام کہ انسان کو آگ سے بچا لے، اور پھر وہ دعوت بھی دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی پہلی، تو ایک ایک قبیلے کا نام لیا اللہ کے رسول نے اور کہا، ایک ایک خاندان کا نام لیا، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اور جو پہلی دعوت تھی وہ یہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا، جو جو صفا، کوہ صفا کے پہاڑی پر بلند ہو کے آواز کی انہوں نے، یعنی آواز بلند، سب کو بلایا، سب جمع ہو گئے، تو وہ ساری بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں اللہ کے عذاب کا لشکر آنے والا ہے تم پر، تمہارے اعمال کے نتیجے میں اس سے تمہیں خبردار کر رہا ہوں، اپنے آپ کو اس اللہ کے عذاب سے بچا لو اور کلمہ توحید پڑھ لو۔ تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
وہ بڑے مہربان ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے کہ تم پر جو مشکل آتی ہے، جو نقصان ہوتا ہے، وہ ان پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ عزیز علیہ، جو تکلیف، جو چیز تمہیں تکلیف میں ڈالتی ہے ان پر وہ بھاری ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سارے لوگ، دنیا کے سارے لوگ، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے لوگ حضور کی امتی ہیں، اور حضور تو چاہیں گے کہ یہ سب ایمان لے آئیں، لیکن اگر کوئی انکار کر دے تو یہ غم اور دل دکھنا جو ہے، یہ یعنی میں یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انسان کا خاصہ ہے۔ جو کامل انسان ہے، جو اچھے انسان ہے، ان کا دل نہ دکھے تو یہ بات نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو ٹھیک ہے، یہ لوگ تمہاری بات نہیں مان رہے، تم پہ تمہاری تعلیم کے سامنے کو قبول نہیں کر رہے، تو یہ دراصل تمہیں نہیں جھٹلا رہے، یہ جو آپ کا پیغام ہے، میرے احکامات ہیں، اس سے یہ انکار کر رہے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں 13 سال نبوت کے 13 سال جو ہے مکے میں گزار دیے، اور جب ہجرت کر رہے تھے تو لوگوں کا ان پہ اعتماد تھا اسی طرح کہ لوگوں پہ اعتماد تھا ان کا۔ تو ہجرت کی رات کو آپ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر مبارک پہ حضرت علی کو لٹا دیا کہ تم یہ امانتیں ہیں لوگوں کی، یہ امانتیں یہ لوٹا کے تم پھر آنا ہمارے پاس۔ تو لوگوں کا اعتماد تھا، لیکن جو تعلیم تھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج بھی ایک یعنی ایسا ہوتا ہے کہ ایک اللہ والے ہوتے ہیں اور ہم مانتے ہیں، یعنی ان کا عمل جو ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، زندگی صحیح ہوتی ہے، اور ہم مانتے بھی ہیں کہ یہ سچے ہیں، لیکن ان کی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ اللہ اور ان کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اور اس سے ہم انکار کرتے ہیں۔ یہ تو ہماری عادت ہے سامنے کا۔ تو اس کو ذرا آپ دیکھیں، اب دیکھیں اللہ کے احکامات، اللہ کو تو ہم مانتے ہیں۔ اب یہاں لفظ کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کہ ظالم جو ہیں اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکاری ہیں۔ یجحدون کا لفظ ہے، تھوڑا سا اس میں کلام کروں گا کہ جہد کہتے ہیں انکار کو، کفر بھی انکار کو کہتے ہیں، جہد بھی انکار کو کہتے ہیں، لیکن جہد جو ہے وہ دیدہ دانستہ انکار کو کہتے ہیں کہ آپ ایک بات کو صحیح جان لیں، سچ مان لیں اور پھر بھی انکار کر دیں، تو اس کو جہد کہا جاتا ہے۔ یجحدون، اللہ کی آیات سے یہ دیدہ دانستہ انکار کرتے ہیں، یعنی جو میسج دیا جا رہا ہے اس کو سچ مانتے ہیں لیکن اس سے انکار کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں سامنے کرام، اپنے آپ کو دیکھ لیں، اس معاشرے کو دیکھ لیں، ان 1.5 ارب مسلمانوں کو دیکھ لیں، یہ قرآن کو تو ہم سچ مانتے ہیں، اس بات کی تو شہادت میں دیتا ہوں اور بہت سے لوگ دیں گے کہ قرآن کو ہم اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اس سے ہم دیدہ دانستہ انکار کرتے ہیں۔ یہ جہد کا میں نے آپ کے سامنے معنی کیا، دیدہ دانستہ انکار۔ اب مثال کے طور پہ آیت ہے کہ سود مت لو، یتیم کا مال مت کھاؤ، زنا اور شراب، جوا اور یہ ساری چیزیں، اس سے باز آ جاؤ، نماز باقاعدگی سے پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں کہ ان احکامات کو نہیں مانتے، بعض کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، نماز پڑھتے ہیں، حج نہیں کرتے، حج کر لیتے ہیں، نماز کے عادی نہیں ہوتے۔ سود تو باقاعدہ ہمارے معاشرے میں اس کا یعنی عملی طور پہ ہم نے اس کو جائز سمجھا ہوا ہے، زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن
کیا آج جو بینک کے سودی اکاؤنٹ ہیں جس پہ آپ مارکپ دے رہے ہیں، مارکپ کا نام کر دیا نا آپ نے، مارکپ، تو کیا آج مسلمانوں کے اکاؤنٹ ان مارکپ کے اکاؤنٹوں میں نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یقیناً ہے، اور بہت تعداد میں ہے، اور لوگوں نے اپنی روزی روٹی سود کو بنا لیا ہے کہ یہ پینشن سود رکھیں گے، یا کسی کے پاس کچھ پیسے ہوں تو بس اکاؤنٹ میں رکھ دیتے ہیں وہ کہ کچھ نہ کچھ منافع آتا رہے گا۔ دیکھیں آپ سود کا نام نہیں لیتے، منافع کا نام لیتے ہیں، اور جو چیز فکس ہو جائے وہ تو سود ہے۔ اور بہرحال بڑے ہیلے بہانے ہم نے تراش لیے ہیں، مارک اپ کہتے ہیں، پروفٹ کہتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں نا، لیکن یہ ہے کہ دراصل دیدہ دانستہ اللہ کے احکامات، ایک تو دیکھیں بات سنیں، اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہتے تو نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں جو گھر کی بنیاد ہے، میاں ہیں بیوی ہیں، یہ دونوں، ان کو معلوم ہے کہ ہمارے آپس کے تعلقات، بیوی کو معلوم ہے شوہر کا حق کیا ہے، اللہ نے کیا حق دیا ہے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شوہر کو معلوم ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، لیکن وہ بعض اوقات بعض خاوند اچھا سلوک نہیں کرتے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ اور جو الفاظ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، وہ آپ کے سامنے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اب دیکھیں یہ پوری آیت کو آپ دیکھیں، قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، جو باتیں خلاف یہ کرتے ہیں آپ کو یہ رنجیدہ نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن ظالم اللہ کی احکامات سے دیدہ دانستہ انکار کرتے ہیں۔ یہ آیت میں کہہ رہا ہوں آپ اپنے لیے سمجھیں کہ ہم رسول کو تو مانتے ہیں، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن اس پہ عمل قبول نہیں۔ بہرحال دیکھ لیں آپ، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی جھٹلایا گیا ہے رسولوں کو، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، انہوں نے صبر کیا جو یعنی قوم کے طرز عمل پر، وَأُوذُوا، اور ان کو تکلیفیں دی گئیں، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری امداد آ گئی ان کے پاس، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے جو طریقہ ہے وہ بدلتا نہیں ہے، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس آ چکی ہیں خبریں رسولوں کی۔ اب دیکھیں اللہ کا طریقہ کیا ہے، اور میں اس مضمون کے شروع کرنے سے پہلے یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہم قرآن کو اپنے لیے نہیں پڑھتے اور نہ ان کو اپنی حالات پہ منطبق کرتے ہیں۔ اب یہ آیات ہم پڑھ رہے ہیں نا، کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں اس کے متعلق ان کو بھی آپ دیکھیں، اپنے جو بیان کرنے والے ہیں ان کو بھی، ہو سکتا ہے آپ نے کسی درس میں شمولیت کی ہو، آپ خود اس کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں تو بالکل آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ مسلمانوں کے لیے بیان ہو رہا ہے۔ آپ کہیں گے یار یہ تو کافر ہیں جنہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا، اور جو ہم تو نہیں ہیں۔ بالکل آپ یعنی جس طرح کے آٹے سے بال آپ نکالتے ہیں نا، اس پر آٹے کا کوئی ذرہ نہیں چپکا ہوتا، آٹے سے بال کھینچ کے نکال لیں تو اس پہ، تو اسی طرح یہ قرآن کی آیات سے ہم اپنے آپ کو اس طرح نکال لیتے ہیں۔ لیکن مجھے آپ بتائیں کہ آپ کون سے گروہ میں، قرآن کے کون سے گروپ میں شامل ہیں؟ آیا آپ مومنین ہیں؟ آیا آپ منافقین میں سے ہیں، مشرکین میں سے ہیں، کافرین میں سے ہیں؟ کون سا آپ کا گروہ ہے؟ یہ مجھے آپ بتا دیں، سمجھا دیں، کمنٹس میں لکھ دیں اپنا گروپ جو ہے۔ مومن تو نہیں ہیں ہم، مومن ہوتے تو آپ غالب ہوتے، آپ مغلوب ہیں، لہٰذا آپ مومن نہیں ہیں، ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے۔ پھر آپ کون سے گروہ میں ہیں؟ تو یہ آیات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کی آیات کو پہلے اپنے اوپر چسپان کریں۔ اب دیکھیں اس میں جو پہلے ہم نے آیت پڑھی تو کیا ہے؟ لیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، ظالم لوگ
اب ظالم، ہم اپنے آپ کو تو ظالم بھی نہیں کہتے، نہ مشرک کہتے ہیں، نہ ظالم کہتے ہیں، نہ کافر کہتے ہیں، اور نہ منافق کہتے ہیں، اور مومن تو ہم ہیں نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، یوم آخرت پہ، حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن خود اپنے آپ کو یہ دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن اپنے آپ کو۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے سامعین کرام۔ اور اچھا، یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں 34 نمبر، اس میں کیا مضمون ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، تو انہوں نے صبر کیا، جھٹلانے پر صبر کیا، ان کو تکلیفیں دی گئیں، یہاں تک کہ میری امداد آ گئی، اور میرے سنت اور طریقہ نہیں بدلتا۔ دیکھیں اس میں مضمون ہمارے لیے یہ ہے کہ رسول کی تکذیب ہوتی ہے، جیسا کہ آج ہم کر رہے ہیں، اپنے رسول کی تعلیمات کو جھٹلا رہے ہیں اپنے عمل سے۔ ناراض نہ ہو اس بات پہ، حقیقت کو محسوس کریں، حقیقت کو دیکھیں کہ آیا میں اپنے رسول کی تعلیم کو ماننے کے لیے تیار ہوں؟ نہیں ہوں، بالکل نہیں ہے ہم۔ آپ کو معلوم ہے ہمارا اپنے اعمال سے ہم کھلا طور پہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نہیں مانتے، اور معاذ اللہ ہم ظلم سمجھتے ہیں۔ آپ آج بتائیں کہ پاکستان جو تحفہ خدا بندی ہے، 70 سال ہو گئے ہیں اس کو، تو کیا آج تک کسی چور کا ہاتھ اللہ کے قانون کے مطابق آپ نے چور کو سزا دی ہے؟ پھانسیاں دی ہیں، پھانسی کبھی آپ کی مرضی ہے، کبھی بین کر دیتے ہیں، کبھی چالو کر دیتے ہیں، 20 سال ہو جاتے ہیں، پھانسی کی کوٹری میں بیچارہ پڑا رہتا ہے۔ بھئی مار کے ختم کرو یا چھوڑ دو اسے، لٹکا کے کیوں رکھا ہے؟ پھانسی نہیں دینی تو چھوڑ دو اسے۔ پھانسیوں یعنی آپ دیکھیں، پھانسیاں بھی ہم نے مخلوق کے ڈر سے دینا بند کر دی ہیں، اور دیتے ہیں تو صبح سویرے اور کسی کو پتہ نہ چلے۔ آپ پھانسی دکھاتے بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم مجرم کو وَلْيَشْهَدْ طَائِفَةٌ یعنی عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ او کما قال آیت ہے کہ ان مجرم کو تم سزا دے رہے ہو تو کچھ مومنوں کا گروہ جو ہے وہ حاضر ہونا چاہیے عبرت کے لیے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم جرائم کی سزا مجرموں کو دے رہے ہیں اسلامی قانون کے تحت؟ بالکل نہیں دے رہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ ہمارا قانون کیا ہے؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر، وہ کوئی اسلامی قانون تو نہیں ہے۔ نہ ہم مسلمان ہیں اور نہ ہمیں اسلامی قوانین کی ضرورت ہے، سچی بات تو یہ ہے۔ ہم تو غیر مسلم ہیں، ہم ایمان قبول کریں گے تو پھر قاضی ہوں گے، اور قرآن اور حدیث کے مطابق وہ ابھی تو آپ نے اپنا قوانین بنائے ہوئے، تعزیرات پاکستان ہیں اور یہ تعزیرات ہند ہیں، اور یہ چلے بعض قوانین تو 100 سال پرانے ہیں، اور جو اب بھی قوانین بن رہے ہیں تو وہ قرآن اور سنت کے عین مطابق نہیں ہیں، وہ آپ کی خواہشات ہیں۔ شہادتوں کا سارا نظام جو ہے تلپٹ ہے، یعنی شہادت جو ہوتی ہے، شہادت بکتی ہے، 100 روپے میں آپ کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں، شہادت دے دیتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں۔ تو قاضی تو اس کو نہیں دیکھتا، قاضی تو بس مقدمہ نپٹانا ہے، شہادت آ گئی، کاغذات کا پیٹ بھرا اور بس مقدمہ آگے چلاتے ہیں۔ شہادت بک رہی ہے، لیکن شہادت کا ایک نظام ہے اسلام کے قانون میں۔ بہرحال کوئی چیز بھی جو ہے نا سامعین کرام، یہ اب اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ ہم جو تعلیم دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، اس میں قرآن کی تعلیم نہیں ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ تعلیم جو اصل علم ہے اس سے لوگوں کو آپ بے بہرا رکھ رہے ہیں؟ آپ کا بچہ 20 جماعت پڑھ جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بنتا ہے، جتنا وہ پڑھتا رہتا ہے اتنا وہ قرآن سے جاہل رہتا ہے۔
تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا. لیکن دیکھیں اس میں جو الفاظ ہیں بڑے سخت ہیں. ظالم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 33 میں، ظالم اللہ کی احکامات سے دیدہ دانستہ انکار کر رہے ہیں. 100% یہ ہم پہ فٹ آتی ہے. ہم ظالم ہیں انفرادی اور اجتماعی زندگی میں. اللہ کے احکامات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. خواتین کو عام طور پہ آپ دیکھیں، خواتین کو حصہ نہیں دیا جاتا. سندھ میں قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے. یہ لو بھئی قرآن سے، یعنی کتنی توہین آمیز بات ہے کہ قرآن سے شادی، بچی کی شادی قرآن سے آپ کر دیں. کیوں کہ جائیداد رہے گی. کوئی حد ہے ظلم کی. یہ اللہ کی آیات سے دیدہ دانستہ انکار ہے. پھر یہ جو 34 نمبر ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ حق کی جس نے بھی تکذیب کی وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا. میں داعیان حق کی مدد کروں گا، میرا یہ طریقہ ہے. حقاً علینا نصر المؤمنین، مومنوں کی امداد میرے پر واجب ہے. تو اہل حق کا حامی و ناصر تو اللہ ہے. سامعین کرام، لیکن جو حق کی دعوت کو جھٹلائے وہ سب سے بڑا ظالم ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. او کما قال یہ آیت ہے. کون ہے سب سے زیادہ ظالم؟ اس شخص ہے جس کو رب کی احکامات کی نصیحت کی جائے اور پھر وہ اس سے منہ موڑ لے. کیا یہ ہمارا یہ حالت نہیں ہے؟ رب کی احکامات ہمارے سامنے ہیں لیکن ہم نے اس سے منہ موڑا ہے. قرآن کو آپ کتاب ہدایت ہی نہیں سمجھتے. مسئلہ تو یہاں ہے. تو اللہ کا عذاب ہم پر واجب ہے، بلکہ ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. سامعین کرام، اب ان آیت کا ترجمہ سنا دیں. قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون. ہم جانتے ہیں کہ آپ کو رنجیدہ کر دیتی ہیں ان لوگوں کی باتیں. فإنہم لا یکذبونک، تو یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن ظالم اللہ کی آیات سے دیدہ دانستہ انکار کرتے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب کی گئی. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، بس صبر کیا انہوں نے جو ان کو جھٹلایا گیا. وَأُوذُوا، ان کو تکلیفیں دی گئیں. حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ میری امداد ان تک پہنچ گئی. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کی کلمات یعنی اللہ کے فیصلے کوئی بدل نہیں سکتا. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ کے پاس
پہنچ چکے ہیں قصے رسولوں کے۔ خبر، حالات، نبا خبر، حالات۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ ہم کو معلوم ہے کہ ان کافروں کی باتیں تمہیں رنج پہنچاتی ہیں، مگر یہ تمہاری تکذیب نہیں کرتے بلکہ ظالم خدا کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تکذیب اور ایذا پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی، اور خدا کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں، اور تم کو پیغمبروں کے احوال کی خبریں پہنچ چکی ہیں تو تم بھی صبر سے کام لو۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔